کہ یہ پتہ چل گیا کہ موجودہ ڈی جی ایس آئی صاحب نہیں ہیں تو سابق ڈی جی ایس آئی کی بات ہو رہی ہے. اچھا، عمران خان کی مدد کا الزام جب یہ الفاظ آ جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کی بات ہو رہی ہے اور ابراہیم راجہ صاحب نے کہا ان کی سرزنش ہوئی. اچھا، عمران خان کی مدد جب وہ آئے تھے پاور میں اس وقت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں اس سے استحکام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے. اچھا، جب آپ پارٹی میں ہوتے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا انتظامات کو سنبھالنا. اتنا بڑا جلسہ ہم کر نہیں پائیں گے تو عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اتنا بڑا جلسہ ہے. یہ بات ہو رہی کہ عمران خان کو انتخاب لڑنے دیا جائے گا یا نہیں، یا پھر پی ٹی آئی ہوگی یا عمران خان، دو ہوں گے یا دونوں میں سے کوئی ایک. پاکستان تحریک انصاف ہوگی. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہے. ایک بہت ہی بڑا فیصلہ ہو گیا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کو انتخاب لڑنے دیا جائے گا یا نہیں. اس کے علاوہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی میٹنگ کی بات بھی چل رہی ہے. اندر کی خبر کیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن آپ کے کومنٹ سے شروع کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کومنٹ ہم شامل کریں تو آپ بھی ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں. 030000737114 یہ الگ نیوز کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے. 030000737114 جہاں آپ ٹیکسٹ میسج کی صورت میں، وائس نوٹ کی صورت میں اور ویڈیو میسج کی صورت میں اپنا پیغام، کوئی سوال، کوئی رائے، شکوہ، شکایت ہم تک پہنچا سکتے ہیں. تو کامنٹ پہلا آیا ہے امان صاحب کا کہ جو ہم نے ویڈیو کی تھی شادی کرو گھر دوں گی کھانا وغیرہ، میں جواب دیتا تھا کہ تمہارے دوست، انکل، آنٹیاں، کزن، بہن بھائی اور ماں باپ سب مر چکے ہیں جو مجھ سے پیسے مانگ رہی ہو. اچھا ہے امان صاحب، جواب اچھا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کی امان مانگنی چاہیے. جتنے سخت آپ جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. انجم پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ unfortunately as it's happening now in Pakistan, it's always the honest, hard-working people who suffer the most when criminals are in power and loot the country. Your South Indian observer. ارے سر بہت شکریہ انجم بھائی. ساؤتھ انڈیا سے وہ کیرلا وغیرہ اس طرف ہے شاید، بالکل وہاں سے آپ نے یہ محبت ہمیں بھیجی ہے. آپ کا بہت شکریہ. ویسے یہ انڈیا پاکستان کی، ساؤتھ ایشیا کی کہانی ہے. ہمارے اس ریجن کی دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ذرا زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ڈائنیسٹیز چلتی ہیں اور یہ جو کلین ہے یہ چلتا ہے. تو انفارچونیٹ ہے لیکن ہے ایسا ہی ہے. محمد فاروق صاحب لکھتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد بھی پھر حالات ایک ہی جیسے رہیں گے، مینس نو پروگریس. ہمارے یہاں جو حالات ہیں ان میں کیا بدلے گا؟ یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا، گرین انیشیٹو اور زرعی انقلاب اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ جو ہے وہ نالا لئی میں ڈالر بہتے ہوئے دیکھیں گے. آپ اس کے بعد آٹا جو ہے وہ 5 روپے کلو لیا کریں گے. چینی آپ کو جو ہے وہ 6 روپے کلو ملے گی. گھی آپ کو 15 روپے کلو ملے گا. ہاں، وہ آدھا کلو آٹے چینی کی تھیلی، آدھا کلو آٹے کی تھیلی، آدھا کلو آٹے کی تھیلی، آدھا کلو اس لیے کہ کلو نہیں مل رہا، مارکیٹ سے شارٹ ہے آٹا. تو بہرحال یہ ہمارے یہاں چلتا ہے اور ایسے ہی چلتا ہے. بہرحال ایک بہت بڑا فیصلہ ہو گیا عمران خان کے سیاسی مستقبل. اس سے پہلے یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہے، ہمارے دوست ہیں ابراہیم راجہ جی، یہ جو مختلف چینلز کے ساتھ بیورو چیف کی حیثیت میں کام کر چکے ہیں. اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک بڑے چینل کے بیورو چیف ہیں. ابراہیم راجہ صاحب کے ساتھ میں نے جیو میں دبئی میں، یہ بہت اچھی کاپی لکھتے ہیں. ابراہیم راجہ صاحب جب خبر لکھتے ہیں نا تو اس کا فلو ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے اور ایرر لیس ہوتی ہے، فلو لیس خبر ہوتی ہے. بہت اچھی خبر لکھتے ہیں. ابراہیم راجہ صاحب نے خبر دی ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی، اچھا یہ ان کی گفتگو سے ہم اپنے ناظرین کو پہلے یہ بتا دیں کہ یہ پتہ چل گیا کہ موجودہ ڈی جی ایس آئی صاحب نہیں ہیں تو سابق ڈی جی ایس آئی کی بات ہو رہی ہے. تو ایک ڈی جی ایس آئی اب وہ بلوائے گئے جی ایچ کیو، اور جو الفاظ ابراہیم راجہ صاحب نے خبر میں دیے وہ یہ ہیں کہ ان کی سرزنش کی گئی ڈی جی ایس آئی سابقہ. اچھا، یہ میں نے پھر اپنے سورسز سے معلوم کیا تو ایک اور چیز پتہ چلی، ایک نہیں دو ڈی جی ایس آئی صاحبان سے گزشتہ کچھ عرصے میں سوالات کیے گئے ہیں، تفتیش ہوئی ہے، کچھ تحقیقات ہوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جب ابراہیم راجہ صاحب خبر دے تو انہوں نے نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا ان کے سورس نے کہا کہ وہ نام نہیں بتا رہے. اچھا، پھر کیسے پتا چلا ہے کون سے ڈی جی آئی؟ موجودہ تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اب موجودہ سے پہلے جو تھے
وہ تھے جنرل فیض حمید صاحب. بالکل. اچھا, عمران خان کی مدد کا الزام جب یہ الفاظ آ جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کی بات ہو رہی ہے. تو جنرل فیض حمید صاحب کی بھی انہوں نے کہا کہ بات نہیں ہو رہی. اچھا, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تھے 10-12 سال پہلے. اب اگر وہ ایگزیکٹلی 12 سال پہلے والی بات کر دیتے یا 10 سال پہلے والی تو ہم ایک ڈیفینیٹ نام پہ پہنچ جاتے. اب 2 نام بچتے ہیں. یہ 2 نام کون کون سے ہیں؟ جنرل شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام. جنرل ظہیر الاسلام صاحب. جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے حوالے سے تو آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ پرویز رشید صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا, ایک آڈیو سنوائی گئی تھی, سامنے رکھی گئی تھی, اس طرح کے دعوے ہوئے تھے. تو آئی بی کو استعمال کیا گیا تھا. اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو بہرحال بلایا گیا 2 لوگوں کو الگ الگ اوقات میں. ممکنہ طور پر جنرل شجاع پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام میں سے کسی کی بات ہو رہی ہے, ایک جنرل فیض حمید صاحب کی بات ہو رہی ہے جو ابراہیم راجہ صاحب نے خبر دی, اس کی نہیں. ہم لوگ یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں. تو عمران خان کی مدد کا الزام, تو انہوں نے جو ہے وہ ان الزامات کو رد کیا ہے. انہیں کچھ چیزیں شاید دکھائی بھی گئی ہیں اور ابراہیم راجہ صاحب نے کہا ان کی سرزنش ہوئی. اچھا, عمران خان کی مدد جب وہ آئے تھے پاور میں اس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, اس کے بعد جب پارٹی بڑی ہو رہی تھی, لوگ انڈکٹ کروائے جا رہے تھے, تو 30 اکتوبر کے جلسے کی بات زیادہ ہوتی ہے کہ 30 اکتوبر کا جو جلسہ ہے 2011 وہ عمران خان کی جماعت کے رائز کی سب سے بڑی وجہ تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے کراچی میں دیکھا تھا 25 دسمبر کا جلسہ تھا جب جاوید ہاشمی نے بھی شمولیت اختیار کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چھا گئی تھی. بالکل. پاکستان تحریک انصاف میں ممکنہ طور پر چلیں کوئی ڈی جی ایس آئی صاحب یہ کروا سکتے ہیں کسی جماعت میں کہ بندے داخل کروا دیے جائیں, لیکن کیا یہ جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا وہ جلسہ 30 اکتوبر والا وہ شاید سب سے بڑے 3-4 جلسوں میں سے ایک تھا. حالیہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. تو حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. محترمہ بینظیر بھٹو کی واپسی والے کچھ مواقع سے اس کو کمپیریزن کیا جاتا ہے, یا طاہر القادری کے ایک جلسے سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو تھا کہ یہ سب سے بڑا جلسہ تھا حالی تاریخ کا, یہ بات درست ہے. اچھا, کیا ایجنسیز جو ہیں وہ بندہ توڑ, آپ کو ایک سیاستدان نہیں, ایجنسیز بندے بھی لا دیں گی 2.5-3 لاکھ بندے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. مطلب ورنہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ بڑا سا ایک جلسہ بھی کر دے. تو اچھا ٹھیک ہے, آگے چلتے اس سے استحکام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. یا پھر اگر جنرل فیض صاحب کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے عمران خان صاحب جب پاور سے نکل گئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک جلسہ کیا پشاور میں, بہت بڑا جلسہ تھا. پھر ایک جلسہ کیا کراچی میں, اس جلسے میں موجود تھا, ہیوج جلسہ تھا. مطلب مزار قائد کے سامنے والا گراؤنڈ بھر گیا, اس کے بعد باہر کی سڑکیں بھر گئیں, جلسہ گاہ کا پچھلا حصہ بھر گیا, وہ بہت بڑا جلسہ تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مینار پاکستان جلسہ کیا تھا, اور مطلب وہ مینار پاکستان تو ایک سمندر تھا نا. تو عمران خان پاور سے نکل گئے, عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو خود بھی الزام دے رہے تھے کہ ان کے خلاف ہے, تو پھر بندے کیسے آ گئے؟ وہ بندوں کے دلوں میں محبت ہوگی نا. تو 17 جولائی کے لیے عمران خان نے جو مسلسل جلسے کیے تھے 20 حلقوں کے لیے, وہ بارشوں میں, کیچڑ میں, پانی میں لوگ موجود تھے, وہ جو یاسمین راشد کی ویڈیو ہے, بالکل, تو وہ بندے کیسے آ گئے؟ بندے تو آئے نا, تو بندے آ گئے. یہ جو الزام ہے نا کہ عمران خان کو بنا دیا گیا, اب اس الزام کا ایک اور صاحب بھی اپنے ایجنسیز اور ان کے علاوہ ایک صاحب اور اپنے سر پہ صحرا لیتے ہیں, وہ ہے علیم خان. وہ کہتے ہیں مینار پاکستان کا جو 30 اکتوبر کا جلسہ تھا اس کے لیے عمران خان صاحب نے مجھ سے پتہ نہیں کتنے پیسے مانگے, اسپانسر تھا وہ, ہاں پیسے میں نے دیے تھے, اور تمام انتظام, پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ انتظامات بھی تمام آپ سنبھال لیں. تو سارے انتظامات بھی میں نے. اچھا, جب آپ پارٹی میں ہوتے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا انتظامات کو سنبھالنا. تو علیم خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے لے رہے ہیں اس کا, پہلے میں نے پیسے دیے تھے, پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا جلسہ ہم کر نہیں پائیں گے. تو عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ اتنا بڑا جلسہ ہے علیم خان صاحب کے دعوے کے مطابق نا, تو اتنا بڑا جلسہ آپ نہیں کر پائیں گے, تو وہ جلسہ بھی آپ کر دیں. تو کہتے ہیں پھر وہ جلسہ میں نے کیا تھا. علیم خان آپ سوچیں کہ کال کریں کہ آپ آ جائیں مینار پاکستان, پھر لوگوں کا سمندر ہوگا. نہیں تو پھر ٹرپل ہونا چاہیے. جب وہ آدمی عمران خان کے لیے اتنا کر سکتا ہے, وہ اپنے لیے پھر میں ہاتھ فریم سے باہر نکال لوں, ہے نا, میرا فریم آپ کا فریم خراب کر دوں. تو بہرحال یہ ہوا. اور جنرل فیض صاحب سے جو تفتیش ہوئی, یہ کون سے ڈی جی ایس آئے ہیں یہ نہیں بتایا گیا, نہیں بتایا گیا. تو ممکنہ طور پر ان دو ناموں میں سے کوئی ایک ہے. جو جنرل فیض صاحب سے تفتیش ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ زمان پارک گئے تھے, آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھیں. جنرل فیض صاحب نے بتا دیا
کہ میں جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر گیا تھا, میری ملاقات ہوئی تھی, اور میں نے خان کے اقتدار سے نکلنے کے بعد کی بات, یہ بات کی بات ہے, اور میں نے کچھ بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا. جنرل باجوہ صاحب کو میں رپورٹ بھی کرتا تھا, تو یہ والا معاملہ تھا. اچھا, یہ بات ہو رہی کہ عمران خان کو انتخاب لڑنے دیا جائے گا یا نہیں, یا پھر پی ٹی آئی ہوگی یا عمران خان, دو ہوں گے یا دونوں میں سے کوئی ایک؟ پاکستان تحریک انصاف ہوگی, یہ فیصلہ تقریباً ہو گیا ہے. یہ ہارون رشید سے منسوب بھی خبریں چل رہی ہیں. جی, ہارون رشید صاحب سے بھی منسوب خبریں چل رہی ہیں, کچھ اور جگہوں سے بھی. دیکھیے آئی ایم ایف والوں نے, ہوا یہ کہ جب آئی ایم ایف عمران خان صاحب سے ملنے گئی زمان پاک, تو وہ بھی حیران ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب ہے کہ آپ کی جماعت کے جو بڑے ووکل لوگ ہیں, اکانومی کے لوگ ہیں, یہ لوگ اس وقت ہمارے سامنے ویڈیو اسکرین پر موجود ہیں. جی, یہ یہاں فزیکلی موجود نہیں ہے. تو دنیا بھر کو جو میسج گیا نا وہ بڑا عجیب ہے کہ یار پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, کتنا بڑا آدمی جو پاکستان کا انٹرنیشنل اسٹار ہے, وہ آدمی آئیکن ہے جی, وہ اس وقت ان حالات میں, اس کی جماعت ان حالات میں, تو میسج بڑا عجیب گیا. اور یہ میسج اگر نہیں ہوگی پی ٹی آئی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ جائے گی. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف ہوگی. عمران خان نہیں ہوں گے, عمران خان ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لیے پوری کوشش جاری ہے, کیونکہ نون لیگ نے کہا ہے کہ عمران خان نہیں ہوں گے. جی, عمران خان نہیں ہوں گے, عمران خان سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. جنرل خالد نعیم لودھی صاحب, یہ زرداری صاحب کی حکومت کے دنوں میں سیکریٹری دفاع تھے, تو انہوں نے خبر یہ دی ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار بھی ہوں گے, نااہل بھی ہوں گے. ڈپینڈ کیا کرتا ہے, ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا عمران خان کے لیے انتخاب لڑ سکتے ہیں یا نہیں, یا پھر عمران خان کے لیے اتنی بھی ونڈو کمیونیکیشن کی کھلی ہے یا نہیں کہ عمران خان یہ بتا سکیں کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں, یا اگر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگ گئی ہے تو یہ جماعت میری جماعت ہے, اس جماعت کے نشان پر ووٹ دیں. اچھا, یہ ونڈو کیسے اوپن ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی جیل چلا گیا, اس کو خطاب کرنے کی اجازت دیں گے؟ نہیں. فون استعمال کرنے کی اجازت دیں گے؟ نہیں. وکیل سے جو ملاقات, اچھا, وکیل کے ذریعے پیغامات دے گا وہ آدمی, ایک پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. دوسری پاسبلٹی یہ کہ ایک شخص کو لایا جاتا ہے نا جب عدالت میڈیا سے اس کا تھوڑا بہت انٹریکشن ہوتا ہے, عدالت میں غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان کا پری ریکارڈڈ بیان جس میں وہ یہ کہیں کہ اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی بھی ونڈو اس طرح کی اوپن ہوگی تو یہ جو ہے یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو. عمران خان صاحب جو ہیں, اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے یہ ونڈو اوپن ہوگی نہیں ہوگی؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. اور اگر یہ ونڈو اوپن بھی ہو, عمران خان نہ ہو, لوگ ووٹ دیں گے؟ عمران خان کا کمیونیکیٹ کر پانا یا ان کا میسج پہنچ پانا یہ بہت ضروری ہوگا, بہت ضروری ہوگا. عمران خان جو ہیں وہ, ان کے بارے میں تو ہوگا یہ کہ یہ حکومت, نگراں حکومت یا جو بھی میسج دے رہا ہے وہ یہ میسج دے گا کہ یہ آدمی اگر عدالت آئے گا تو بڑے مسائل ہیں, تو اس کو عدالت بھی نہ لایا جائے, اس کا عدالت سے ویڈیو پر بیان لے لیا جائے, یہ وہاں سے مخاطب ہو جائے ورچولی, اس کی پریزنس یہاں, اس کو گاڑی میں لایا جائے, پھر اس کو کیمرے کور کریں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہونے دیا جائے گا. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ ونڈو بالکل ہی بند کر دی جائے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.